نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد آمین. اچھا جی. آج ہم پڑھیں گے. اب یہ بک جو ہے نا ہم نے پوری پڑھ لی اور اس کے اینڈ میں دعائیں آ رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے زبان کی اصلاح ہو سکتی ہے. اچھا، دعائیں ہم نے ہر حال میں مانگنی ہے. ہم نے ویٹ نہیں کرنا کہ کوئی خدا نخواستہ مصیبت پڑے گی تو دعا کریں گے. دعائیں ہر حال میں مانگنی ہوتی. جیسے وہ اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہوتا ہے جو ٹیسٹ کے بغیر بھی پڑھائی کرتا رہتا ہے. یعنی اگر حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو کہاں پڑا رہتا؟ مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو تسبیح اور دعائیں یہ بڑی کرامت چیزیں ہیں اور دعا ہی اصل میں عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ دعا کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل ہے. کوئی بھی بندہ چاہے کتنا انفلوئنشل ہو، چاہے کتنا مالدار ہو، چاہے اس کے پاس کتنے ریسورسز موجود ہوں، لیکن وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا. وہ ہماری مدد نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہ ہو اور اس کو توفیق نہ ملے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ اتنی کلیئر کٹ بات ہم کو زندگی میں سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمیں دعا کتنا فائدہ دیتی ہے کہ ایسا بندہ جس سے ہم کو امید بھی نہیں ہوتی کہ یہ ہماری مدد کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کر دیتا ہے ہماری مدد کے لیے دعا کے ذریعے سے. اور اگر بندہ دعا اور توفیق نہیں مانگتا تو پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو فائدہ نہیں دے سکتی. تو اصل میں نا پتہ ہے ہم نے کیا سمجھنا ہے؟ ہم نے یہ زندگی میں ایک بات جان لینی ہے کہ میں اس دنیا میں آئی ہوں نا، اب میں نے ڈفرنس میک کرنا ہے. آئی وانٹ ٹو میک اے ڈفرنس ان دا ورلڈ. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو یو نو اپنی زندگی جیوں، اپنے میں ہی سوچتی رہوں اور اپنی ذات کو ہی لے کے مر جاؤں، لیکن میں نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے. آئی وانٹ ٹو بیکم اے بینیفیشل پرسن. اور آپ دیکھیں کہ سارے نبیوں، پیغمبروں، صحابہ رضی اللہ عنہم سب کی زندگیوں کو دیکھ لیں. ان کی زندگی میں مین چیز آپ کو نظر کیا آتی ہے؟ وہ اپنے لیے نہیں جیتے تھے، وہ بینیفیشل تھے لوگوں کے لیے، آؤٹ آف دا وے جا کے ہیلپ کرتے تھے، لوگوں کے بھلے کے کام کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود احسان کرنے والا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینا اچھا لگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو احسان کرنا اچھا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو وہ بندے بھی اچھے لگتے ہیں جو دینے کو پسند کرتے ہیں اور دینے والے ہیں. اگر ہم نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا نا کہ بس میں نے دینا ہے، چاہے میں نے وقت دینا ہے، چاہے اپنی صلاحیت میں سے کسی کو فائدہ پہنچانا ہے، چاہے اپنی بات سے فائدہ پہنچانا ہے، چاہے اپنے مال سے فائدہ پہنچانا ہے، علم سے فائدہ پہنچانا ہے، میں نے دینا ہے، میں نے فائدہ پہنچانا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیتا ہے. یہ اصل میں نعمتوں کا شکر ہے. یہ دینے کی سوچ اور دوسروں کے بھلے کی سوچ، یہ اصل میں شکر ہے ان نعمتوں کا جو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. جو لوگ ہورڈ کرتے ہیں نا اور جو بخیل ہوتے ہیں، چاہے علم کی بخیلی ہو، چاہے مال کی بخیلی ہو، چاہے کسی کی تعریف کی یا کسی کو اچھے مشورے کی بخیلی ہو، اللہ تعالیٰ کو بخیل بندے نہیں اچھے لگتے. اللہ کو بخل نہیں اچھا لگتا. وہ شکر گزار نہیں ہوتے اپنی نعمت کے. ہورڈنگ نہیں اچھی لگتی. اب دیکھیں وعدہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو دے گا، یعنی صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، قسم کھا کے فرمایا
اور جو دے گا اس کو اللہ تعالیٰ واپس لوٹائے گا، اس کا اجر بھی محفوظ رکھے گا اور اس کو واپس بھی لوٹائے گا۔ تو جس جس بندے کو یہ دل چاہتا ہے نا کہ میری نعمتوں میں برکت پڑ جائے اور میری نعمتیں ملٹی پلائی ہو جائیں، اس کو چاہیے کہ وہ دینا شروع کر دے۔ اس وقت مصیبت یہ پڑ گئی ہے کہ ہر چیز کو پیسے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، انسانوں نے ہر چیز کو مال کے ساتھ جوڑ دیا۔ پیسہ ملے گا تو بات بھی کریں گے، پیسہ ملے گا تو کسی کا بھلا کریں گے، پیسہ ملے گا تو کاؤنسلنگ ہوگی، پیسہ ملے گا تو مشورہ ملے گا۔ ہر چیز کو پیسے سے جوڑ دیا، ہر چیز کی قیمت لگاتے ہیں، ہر چیز پہ پرائس ٹیگ لگاتے ہیں، چاہے وہ کتنی۔ پانی اللہ تعالیٰ کی دین تھا، پانی بھی بکنے لگ گیا، اسی طرح باتیں بھی بکنے لگ گئی۔ یہ تو یہود کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی فتوی، اپنی بات کے اوپر پیسہ لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دین اس لیے دیا تھا کہ دین کو پھیلائیں، دین کو دیں دوسروں کو۔ انہوں نے تو اپنی قوم کو بھی جاہل رکھا تاکہ وہ ان سے آ کے مشورے مانگیں، ان سے آ کے کاؤنسلنگ لیں، ان سے پوچھیں چیزیں۔ تو یہ جب ہو جاتا نا کہ ہر چیز کو مال کے ساتھ جوڑ کے ہر چیز مٹیریلسٹک ہو جائے، پھر انسانیت غائب ہو جاتی ہے، پھر انسان مشین بن جاتا ہے، بس ٹک ٹک کارڈ مارو چیز لو۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بینیفیشل بنا دے، میں خیر کی چابی ہوں، میں جدھر جاؤں لوگوں کو خیر پہنچ جاؤں۔ اور سب سے آسان جو نیکی ہوتی ہے نا، وہ زبان کی نیکی ہوتی ہے، سب سے آسان نیکی۔ اسی وجہ سے ابھی جب یہ 10 دن گزرے ہیں نا، تو ان میں کیا تھا کہ کسی عالم کا قول ہے کہ ایک چوراہے میں بیٹھا کوئی بندہ پیسے کا صدقہ کر رہا ہو، لوگوں کو پیسہ بانٹ رہا ہو، اور دوسرا تسبیحات اور تکبیرات کہہ رہا ہو، تو ہم کہیں گے کہ تکبیرات کرنے والا سبقت لے گیا، کیونکہ اللہ کی تسبیح اور جو پیسہ ہے وہ ایکول نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی تسبیح بہت بڑی چیز ہے، ایک کلمہ آپ منہ سے نکالتے ہیں تو وہ آسمان زمین کے درمیان کی جگہ کو بھر دیتا، میزان بھر جاتا اس سے۔ اللہ کی تسبیح اتنی بڑی چیز ہے، اللہ کی تکبیر اتنی بڑی چیز ہے، اور یہ آپ کس ذریعے سے کرتے ہیں؟ مینلی آپ اپنی زبان سے کرتے ہیں نا۔ تو زبان سے ہی کوئی جنت کے اعلیٰ ترین درجے پا لیتا ہے اور کوئی جہنم کی گہرائیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے منافقین نے جب عفق کا معاملہ ہوا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر ایک کے حصے میں وہ گناہ آیا جو اس نے کمایا۔ اور سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہاری زبانیں تمہاری آگے سے آگے پہنچا رہی تھی، اور تم اپنے منہوں سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جن کا تمہیں علم نہیں تھا، اور تم اس کو بہت ہلکا سمجھ رہے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا تھا، وہ ہوا عند اللہ عظیم، اللہ کے آگے تو وہ بات بہت بڑی تھی جس کو تم بہت ہلکا سمجھ رہے تھے، چھوٹی بات سمجھ رہے تھے، بس سنا ہے تو آگے بتا رہے ہیں، سنا ہے تو آگے بتا رہے ہیں۔ تو کوئی بات بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اور کوئی بات بہت گھٹیا ہوتی ہے کہ انسان کے درجات میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے سچی زبان کا سوال کرنا چاہیے۔ آج کی ہماری دعا یہی ہے، دیکھیں آپ اپنی کتاب کو، صلی اللہ محمد وعلی آل محمد، دعائے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں تجھ سے دین پر ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں، اور ہدایت پر، والعزیمت علی الرشد، اور ہدایت پر پختگی کا سوال کرتا ہوں۔ یعنی دین میں ثابت قدمی کیا ہے کہ کوئی بھی بات مجھے دین سے ہلا جلا نہ دے، اسٹیڈ فاسٹ رہوں، ایک نیکی شروع کر دی ہے تو اس پر استقامت اختیار کروں، اس کو چھوڑوں نہ۔ اس دن کتنی پیاری بات وہ بتا رہے تھے کہ جو پرسفیرنس ہوتی ہے نا، جو
जमने की बात होती है, इस्तकामत की बात होती है। वो कह रहे थे कि वो जब दरख्तों को आग लग जाती है ना जंगल में, और दरख्त बिल्कुल जल के राख हो जाता है, और फिर भी उसमें से पौधा निकल आता है और दरख्त को दरख्त दोबारा से उगने शुरू हो जाता है, उसको परसिवियरेंस कहते हैं, उसको इस्तकामत कहते हैं। कि चाहे कितने भी दुख, मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफें आ गई, लेकिन फिर भी अपनी नेकी पे जमा रहा। देयर इज स्टिल द एबिलिटी टू ग्रो एंड बिकम बेनिफिशियल। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं दीन पर साबित कदमी का सवाल करता हूँ, क्योंकि देखें, दीन पर अगर हम जम गए ना, दुनिया आने जाने वाली चीज है। कल मैं बच्चों को ये बता रही थी, मैंने कहा देखें, आप जो है ना, अगर आप सोसाइटी की बात मानेंगे ना, तो सोसाइटी तो हर दम बदलती रहती है। कभी वो किसी बहुत ही गलीज चीज को कूल करके और एक्सेप्ट कर लेती है, कभी छोटे कपड़े उसको पसंद आते हैं, कभी लंबे कपड़े पसंद आते हैं, कभी बिल्कुल ऑलमोस्ट नंगे कपड़े पसंद आते हैं। हर चीज में बदलाव आता रहता है, हर चीज बदलती जाती है। उनके उनको जो उनकी नेकियां हैं, नेकियों का स्टैंडर्ड बदलता रहता है, उनकी नेक काम बदलते रहते हैं। कभी वो किसी चीज को अच्छा समझते हैं, कभी किसी चीज को अच्छा समझते हैं, कभी किसी चीज को क्राइम करार दे देते हैं, जो बहुत ही अच्छी चीज होती है। तो सोसाइटी तो बदलती रहती है, लेकिन आपका दीन, अल्लाह ताला के अहकाम, उनका सच्चा समझना, उसमें कोई जो है ना, डावाडोल नहीं होना। अल्लाह का दीन एक ही है, अल्लाह एक ही है, अल्लाह के रूल्स एक ही हैं। अगर आप उस पर जम गए ना, तो फिर जमाने की आंधियां और तूफान और ये बदलते हुए ट्रेंड्स और बुराइयों को अच्छाइयों और अच्छाइयों को बुराइयों समझ बुराइयां करार देने का काम आप पर कोई असर अंदाज नहीं होगा। आपकी फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग होगी। आपको पता है कि असल में नेकी वो है जो अल्लाह ताला की नजर में नेकी है। नेकी वो नहीं जो मेरे दिल को नेकी लगती है, नेकी वो नहीं जो सोसाइटी आपको कहती है, बल्कि जो जिसको अल्लाह ताला ने नेकी का टाइटल दे दिया, बस वही नेकी है। और क्या दुआ है कि, और हिदायत पर पुख्तगी का सवाल करता हूँ कि हिदायत पर जम जाऊं और कोई मुझे हिदायत से हटा ना सके। अल्लाह सुब्हानो तआला ने जो गाइडेंस मुझे दे दी है, मैं उससे ना हटूं। ये देखिए, आजकल के जमाने में ये कितनी ज्यादा जरूरी चीज है। यकीन करें कि बड़ी दिमाग जो है ना, और दिल हिल जुल जा रहे हैं इस वक्त, क्योंकि जुल्म का जमाना है ना, जुल्म का, और फितने का जमाना है। इस फितने के जमाने में मुसलमानों की बुराइयां नहीं करनी चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि मुसलमान नेकी के काम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन वो लीडर्स की सूरत में नहीं है, वो अवाम की सूरत में कर रहे हैं। अगर बुराई करनी है तो लीडर्स की करें जो गलत काम कर रहे हैं, लेकिन सारी अवाम को उस ब्रश से नहीं पेंट करते। मुसलमानों के दिल में अल्लाह ताला का खौफ है, जुबान पर अल्लाह ताला का कलिमा है, इस वक्त उनकी चल नहीं रही। और हम सब ने अपनी बुराइयों को देखना है, उनकी इस्लाह करनी है, लेकिन मुंह खोल के मुसलमानों की बुराई नहीं करनी चाहिए। हाँ, जो जुल्म कर रहे हैं, जो ज्यादती कर रहे हैं लीडर्स, उनके खिलाफ बोलें। वो तो पब्लिक फिगर है, लेकिन मुसलमानों के दिल टूट जाते हैं। आप यकीन करें, हम उस्ताजा ने एक दफा हमको ये बात बताई थी। मैं हम लोग वीकेंड स्कूल में पढ़ाते थे, तो उनका फंक्शन था और उसमें हमने हुस्न अखलाक के ऊपर बच्चों के स्किट्स बनवाए थे। तो वो अप्रूव करने के लिए उस्ताजा बैठा करती थी, देखा करती थी बच्चों को। तो हमने एक बनाया स्किट, और उसमें बताते हैं कि एक बच्ची जो है वो अपने माँ बाप की इज्जत करती है, और एक बच्ची जो है वो माँ बाप की इज्जत नहीं करती। तो जो नहीं इज्जत करती वो ख्वाब देखती है, और फिर वो ख्वाब से उठती है तो वो सही हो जाती है। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने क्या कमेंट किया? उन्होंने कहा, आप बुराई को ज्यादा प्रोमिनेंट ना करो, डोंट गिव आइडियाज टू चिल्ड्रन।
یہ اگر بچی سب کے سامنے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ماں باپ کے آگے بولے گی، یعنی برائی کو دکھائیں گے آپ اتنے بلنٹلی، تو جن بچوں نے آج تک برائی کا سوچا بھی نہیں، ہو سکتا ہے وہ غلط چیز سیکھ جائے. آپ اچھائی کو پرومیننٹ کرو اور برائی کو تھوڑا سا دکھاؤ کہ وہ کیسے ہو سکتی ہے. ڈونٹ گیو آئیڈیاز، پر یہ بتاؤ کہ وہ ایسے کرتی ہے، اور پھر اس کا حل بتا دو. اینڈ دیٹ واز سچ اے بیوٹیفل ایڈوائس. بہت پیاری ایڈوائس تھی کہ واقعی یہ بات سچی ہے کہ وہ معصوم جن کو ابھی نہیں پتا، کچھ بچے تو ہوتے ہیں جو کرتے ہیں، لیکن بہت سارے ہوتے ہیں جو نہیں کرتے، تو پھر ان کو آئیڈیا نہیں آنا چاہیے. تو اچھائی جتنی پھیلا سکتے ہیں، جتنی نیکی کی بات پھیلا سکتے ہیں. دیکھیے آپ برائی دیکھ بھی رہے ہیں نا مسلمانوں میں، تو آپ اس کو حدیث کے ذریعے سے بتائیں کہ یہ برائی گندی ہے، یہ برائی جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے. انسٹیڈ آف سیئنگ کہ مسلمان گندے ہیں، مسلمان خراب ہیں، مسلمان مر چکے ہیں، یہ باتیں ایسے نہیں کرتی. اتنا دل کو تکلیف ہوتی ہے. I really feel sad, but I can't stop anyone's, کسی کے منہ پہ ہاتھ تو نہیں نہ رکھ سکتا بندہ، کسی کو منع نہیں کر سکتا. سمجھا سکتے ہیں پر سمجھانے سے بھی نہیں. اس وقت جذبات کا دور ہے، جذبات بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، اور جذبات کو اگر صحیح زبان نہیں ملتی نا تو وہ ڈسٹرکشن پیدا کرتے ہیں. زبان کو اگر صحیح الفاظ نہ دیے جائیں تو وہ ڈسٹرکشن پھیلاتے ہیں، اور اگر زبان کوئی حکمت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو برائی ختم ہوتی ہے اور اچھائی پریویل کرتی ہے. لیکن جب سارے گروپس میں ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کیا جائے، مسلمان برے ہیں، ہم مر چکے ہیں، ہمارے اندر غیرت نہیں ہے، ہمیں یہ نہیں ہے، ہمیں وہ نہیں ہے، یہ گلٹ ٹرپ دینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ احادیث اور قرآن کے ذریعے سے بات کرنی چاہیے کہ یہ اچھی چیز ہے، اس کو عام کریں. یہ برائی آ گئی ہے کہ ہم سود کا کاروبار لین دین کر رہے ہیں، سود کا کاروبار ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی غضب کا سبب ہو، اس کو چھوڑیں. یعنی ہم سود کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں مسلمانوں کے بارے میں کر رہے ہیں. دیٹ از رانگ. سب سے پہلے تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. سب سے پہلے نیکی کرنی ہے، اصلاح کرنی ہے تو اپنے گھر کی کرنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد میں بعد کے مسلمانوں کی بات کریں، باہر کی. پہلے اپنی تو اصلاح کریں. ہم بھی تو پھر اسی تباہی کا ایک حصہ ہے نا، تباہی کو کریٹ کرنے کا. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نافرمانی کر رہے ہیں، کبیرہ گناہ ہے، لعنت ہے اس بندے کے اوپر جو سود کا لین دین کرتا ہے. تو there are so many of us who are doing that, but at the same time announcing the burai of all the Muslims. So دوسروں کو ہائی لائٹ کرنے سے پہلے انسان کو ہر بندہ، ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، میں تو کہیں اس الاؤ میں میری بھی تو کوئی لکڑی نہیں پڑی ہوئی. یہ جو الاؤ جلا ہوا ہے مسلمانوں کا اور مر رہے ہیں مسلمان، اور اتنی شرمندگی اٹھا رہے ہیں اور اتنی تکلیفیں، دل کو دکھ ہوتا ہے، ہر روز تکلیف ہوتی ہے اپنے بہن بھائیوں کو مشکل میں دیکھ کر، ان کی بھوک کو دیکھ کر، ان کی ڈر اور خوف کو دیکھ کر، ان کی بے بسی کو دیکھ کر بہت زیادہ دکھ اور تکلیف ہوتا ہے. لیکن یہ سوچنا ہے کہ کہیں اس الاؤ کو جلانے میں میری لکڑی بھی تو نہیں پڑی ہوئی، میرا گناہ بھی تو نہیں ہے کوئی کہ جس کی وجہ سے یہ بڑا الاؤ جل گیا. جس دن یہ سوچ پیدا ہوئی، ہر بندہ اپنی اپنی اکائی کو سیدھا کرنے لگ جائے گا. ہم تو اپنی جنگیں لڑ رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے گروپس کے اندر، ہمارے آپس میں جنگیں چل رہی ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی جنگیں بھی خرابی اور ڈسٹرکشن پھیلاتی ہیں. آپس میں اتحاد اور محبت اور ایک دوسرے کی بات کو سمجھنا، اور اگر کوئی بڑا کوئی مشورہ دے رہا ہے اس کو مان لینا اور اس کے بارے میں غور و فکر کرنا اور اس کی اصلاح کرنا، یہ بہت ضروری ہے.
लेकिन अगर किसी का मशवरा नहीं मानते या किसी की इस्लाह को सही तरीके से नहीं लेते, यू नो, जो जो बंदा कुरान हदीस पढ़ा होता है, अगर वो कोई बात बताता है तो फिर उसके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको हिदायत पर पुख्तगी अता फरमाए। और आगे क्या है, वासालु का मूजिबात रहमतिक, और मैं तेरी रहमत को वाजिब करने वाले, व अज़ाइम मगफिरतिक, और तेरी मगफिरत को लाजिम करने वाले कामों का सवाल करता हूँ, अमूर का सवाल करता हूँ कि वो सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला वो मुझे दे, कि मैं ऐसे काम करूं कि तेरी रहमत मेरे पे वाजिब हो जाए, आए ही आए, बस आई ही आए तेरी रहमत। ऐसे काम हो कि जैसे ये होता है ना कि आप वुजू करके निकलते हैं तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, कलमा शहादा, तो क्या होता है, आठों दरवाजे रहमत के खुल जाते हैं, जन्नत के आठों दरवाजे खुल जाते हैं और रहमत उतरती है। तो अल्लाह ताला मैं ऐसे काम करूं कि उसकी वजह से तेरी रहमत मेरे लिए वाजिब हो जाए, जरूरी ही नाजिल हो, अल्लाह ताला की रहमत रुके ना, मेरे ऊपर आ जाए। और अल्लाह ताला तेरी रहमत के साथ तेरी मगफिरत भी मुझे मिले, मैं ऐसे काम करना चाहती हूँ। वह असलु का शुक्र नियमत एक, और अल्लाह सुब्हानहू तआला मैं तुझसे तेरी नेमतों का शुक्र अदा करने, व हुस्न इबादती, और इबादत में बेहतरीन तरीका अख्तियार करने का सवाल करती हूँ। अल्लाह से ही मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला आप मुझे ये तौफीक दें कि मैं आपका शुक्र अच्छे तरीके से अदा करूं, आपकी नेमतों का शुक्र अदा करूं। अल्लाह ही आपको ये तौफीक भी देता है। देखिए, जैसे ये नहीं कहते कि अगर आपको इस्तिगफार की तौफीक मिल गई है ना, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने आपको माफ करने का इरादा कर लिया है। अगर आपको दुआ की तौफीक मिल गई है ना, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने आपको देने का इरादा कर लिया। ये तौफीक भी बहुत बड़ी बात है कि इंसान दुआ करे। लोग तो दुआएं छोड़ देते हैं, दुआ भी नहीं करते कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, या उनकी मर्जी के मुताबिक उनको वो चीज नजर नहीं आती, तो फिर बदगुमानी करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से। तो नेमतें इतनी ज्यादा होती हैं हमारी, आप यकीन करें, वो कोई बूढ़े बाबा जी थे ना, तो वो 78 ईयर्स के थे। तो डॉक्टर के पास गए और कहने लगे इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है दांत में। उन्होंने कहा कब से है बाबा जी आपको तकलीफ? उन्होंने कहा 2 साल से, पर हर डॉक्टर के पास जा चुका हूँ, हर बंदे को बताता हूँ, हर एक। तो कहते हैं आप इतना ज्यादा, 76 ईयर्स जब आपके दांत सही रहे थे तो आपने इतना ही लोगों को बताया था। यानी इतना ज्यादा आप वावेला कर रहे हो। तो 76 ईयर्स अल्लाह ताला ने आपको ये दांत जो है वो सही भी तो दिए थे। आप इतना रो रहे हैं, इतनी शिकायत कर रहे हैं, ठीक है इलाज होना चाहिए, लेकिन ये कि ये तो नहीं ना कह सकते कि कभी को खैर देखी ही नहीं। और आप अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हो, तो 76 ईयर्स जो सही रहा था, तो क्या इसी तरह वावेला करके तो शुक्र भी अल्लाह का अदा किया था? सबको बताते थे कि दांत मेरे सही है, दांत मेरे सही है। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि हमारी जिंदगी में इतनी नेमतें हैं, इतनी नेमतें हैं कि हम उनको गिन नहीं सकते। लेकिन एक छोटी सी तकलीफ आती है तो फिर हम उसका इतना वावेला मचाते हैं, हर फोन पे, हर कॉन्वर्सेशन में, हर मैसेजिंग में, तकलीफ है, तकलीफ है, तकलीफ है। और सिर्फ उसको बताएं ना जो आपकी तकलीफ का कर सकता है कोई हल, उसको बताएं। और बाकियों से कहें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा रखा हुआ है, जो छोटी मोटी तकलीफ आती है वो भी चली जाएगी, तो इंशाल्लाह वो भी चली जाएगी। मेरी सास, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जन्नत नसीब करे, उनको कैंसर हुआ था, लेकिन यकीन करें कि वो जब भी हम उनको फोन करते थे वो इतनी जोर लगा के बोलती थी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब वो फोन बंद करती थी तो सारे उधर के लोग हमको बताते थे कि वो उसके बाद इतनी निढाल हो जाती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे इतने दूर बैठे हुए हैं तो मैं उनको ये बताऊं कि मैं बहुत बीमार हूं और मुझे बहुत तकलीफ है। सुबहान अल्लाह, कि अल्लाह ताला से ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह मेरी जुबान शुक्र अदा करे तेरी नेमतों का, उनको डिक्लेयर करे, उनको लोगों के सामने बयान करे।
کہ اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں، بہت شکر کرنا چاہیے، ہم تو شکر کا حق نہیں ادا کر سکتے اللہ تعالیٰ کا. نہ تو ہم زبان سے اتنا شکر ادا کرتے ہیں، نہ ہی اپنے اعمال سے. دیکھیں نا، شکر بھی جو ہے نا کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہمارا عمل بتائے کہ ہم کتنے شکر گزار ہیں اللہ تعالیٰ کی. ہم اس نعمت کو منعم کی اجازت اور اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں تو شکر ادا ہوگا. تو دونوں طرف سے ہم مار کھاتے ہیں. نہ تو ہم زبان سے اتنا شکر ادا کرتے ہیں، شکایتیں بہت کرتے ہیں لیکن شکر نہیں کرتے، اور نہ ہی اعمال ایسے کرتے ہیں کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے دی ہیں، کان کس کے لیے دیے ہیں، زبان کس چیز کے لیے دی ہے. بیسک کام تو کریں نا پہلے، جو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، وہ کریں، اور اس کے بعد پھر اپنی دنیا کا کام کریں. اور حسن عبادت ایک جو ہے نا، کہ عبادت میں حسن پیدا ہو جائے. میری عبادت میں کیسے حسن پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرتے ہیں. محبت جو ہے نا، یہ ایمان کا جیسے سمجھ لے، جیسے پرندے کا سر ہوتا ہے نا، پرندے کا سر ہوتا ہے. اگر وہ سلامت ہے تو پرندہ سلامت ہے، وہ گیا تو سر کٹے تو پھر پرندہ تو نہیں رہتا. تو اصل میں یہ حقیقت ہے کہ محبت جو ہے نا وہ اصل ہے آپ کی عبادت کی، کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے. جس دن آپ کو یہ یقین آ گیا نا کہ میرا رب مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے، میرے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا بھلا چاہتے ہیں، کوئی بھی حکم جو دیا ہے وہ میرے بھلے کے لیے دیا ہے، کسی چیز سے روکا ہے تو میری حفاظت کے لیے روکا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اریٹیٹ نہیں کرنا چاہتے. اللہ تعالیٰ نے تو مجھے نعمتیں دی ہیں کہ میں استعمال کروں. اللہ تعالیٰ کیوں یہ چاہیں گے کہ مجھے نعمتوں سے روکیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ انہوں نے سب چیزوں کو پیدا کیا، ان کو پتا ہے کہ کس چیز کا کیا شر ہے، تو وہ میری گائیڈنس کرتے ہیں، مجھے گائیڈ کرتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہے، اس سے بچ کے رہنا، اور یہ فائدے کی ہے، یہ کر لو. تو سبحان اللہ، جس دن ہمارے دلوں کو یہ یقین ہو گیا نا کہ ہمارا رب ہماری بہتری چاہتا ہے دنیا اور آخرت کی، تو پھر ہماری عبادت میں حسن آ جائے گا. ہم نماز کی طرف دوڑیں گے، نماز سے نہیں دوڑیں گے. ہم قرآن کی طرف دوڑیں گے، قرآن سے نہیں دوڑیں گے. ہم نیکیوں کی طرف دوڑ لگائیں گے، نیکیوں سے نہیں بھاگیں گے. ہمیں ہر چیز میں نیکی نظر آئے گی. اور اتنا مزہ آتا ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو جوڑ دیتے ہیں نا. جیسے کل میرا بیٹا جا رہا تھا تو کہنے لگا، ماما فش کو کھانا ڈال دینا. میں نے کہا آپ چاہ رہے تو آپ ڈال دو. کہتے آپ کو نیکیوں کا بہت شوق ہے، آپ ڈال دو. تو اس کو پتا کہ میں نے کہا ہاں یہ بات سچ ہے، مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں بچیوں کو بھی کھانا دوں کہ ان کی بھوک مٹ جائے. تو بچے بھی دیکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو جس چیز کو بھی آپ نے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، وہ آپ کو مزہ دینے لگ جائے گی، آپ کو زندگی کا مزہ آ جائے گا، آپ کی عبادت میں حسن پیدا ہو جائے گا، خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. دیکھیں آپ کو ہر چیز میں کتنی خوبصورتی اچھی لگتی ہے. آپ کو دل کرتا ہے کوئی تحفہ دے تو کیسے دے، کوئی چڑ مڑ کیا ہوا نیا کپڑا بھی ہو اور وہ چڑ مڑ ہوا ہوا ایسے کوئی آپ کو دے دے تھیلے میں ڈال کے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا دل نہیں خوش ہوتا. لیکن جب وہ آئرن کیا ہو اور طے کیا ہو اور اس کو سی تھرو وہ لفافے میں ڈالا ہو اور اس کو پھر کتنا پیارا لگتا ہے. بندہ کہتا ہے واو. اس کی قیمت کچھ بھی نہ ہو لیکن دیکھنے کے انداز اتنا حسین ہے کہ وہ چیز آپ کو اچھی لگنے لگ جاتی ہے. ہر چیز میں آپ کو حسن اچھا لگتا ہے. تو پھر عبادت میں حسن کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب سے زیادہ اس چیز کا حقدار ہے کہ اس کے ساتھ اس کی عبادت جو ہے وہ بہترین طریقے سے کی جائے. تو اللہ تعالیٰ میں آپ سے عبادت کے حسن کا سوال کرتی ہوں. وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا. اللہ تعالیٰ اس قلب سلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے اٹھانا اور قیامت کے دن ہم قلب سلیم لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ آ گیا قلب سلیم لے کے، یعنی سلامت دل۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ عربی میں سلیم کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ ہے سلیم کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ بیسک جو ڈکشنری میننگ ہوتا ہے، وہ بندہ جس کو سانپ نے کاٹ لیا ہو اور وہ تڑپ رہا ہو، اور لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، سلامت رہو گے، سلامت رہو گے، بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے، بچ جاؤ گے۔ تو جو دل اللہ تعالیٰ کی محبت میں تڑپتا رہتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے تڑپتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنے اس کا دل محفوظ رہتا ہے، ڈرنے والا بندہ بچ جاتا ہے، وہ پریکاشن لیتا ہے، اور وہ اور دوسرا سلامت دل کا کیا مطلب ہے، صحیح سالم جیسے اللہ تعالیٰ نے دیا تھا سلامتی والا اس کو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ وہ تھا نا مخموم القلب، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ بندہ جو مخموم القلب ہوتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا کہ صدوق اللسان تو ہم کو پتا ہے کہ سچی زبان والا اچھا لگے، یہ مخموم القلب کون ہوتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کل تقی نقی، ایک منٹ میں دیکھتی ہوں اگر مجھے ادھر وہ حدیث نظر آ گئی، بڑی پیاری حدیث ہے کہ ہر وہ بندہ جس کا دل پاک صاف ہو، جھاڑو پھرا ہوا جیسے دل ہوتا ہے نا، کیسی صاف لگتا ہے جب آپ نے ویکیوم کیا اور جھاڑو لگایا ہو، تو صاف ستھرا دل، نہ اس میں حسد ہو، نہ گناہ کی چاہت ہو، کہ گناہ میں کوئی انٹرسٹ نہ ہو اس کی طرف نہ۔ ہاں یہ مل گئی ہے۔ عن عبد الله بن عمرو قال قيل لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس افضل، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا بندہ انسانوں میں سے سب سے افضل ہے؟ قال كل مخموم القلب كل مخموم القلب صدوق اللسان، کہ ہر وہ بندہ جو مخموم القلب ہو اور زبان کا سچا ہو، یعنی بہت ہی زیادہ سچا، صدوق جو ہے نا مبالغے کا صیغہ۔ قالوا، انہوں نے کہا صدوق اللسان، زبان کا سچا، نعرفہ، وہ تو ہم پہچانتے ہیں، فما مخموم القلب، لیکن مخموم القلب کون ہوتا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو التقی، وہ پرہیزگار، النقی، پاک صاف، لا اثم فیہ، جس میں کوئی گناہ کی رغبت نہ ہو، ولا بغی، اور نہ بغاوت کی چاہت ہو، ولا غل، اور نہ بغض ہو، چھپا ہوا غصہ، ولا حسد، اور نہ حسد ہو۔ اب میری پیاری بہنوں، سارے کے سارے ہم میں سے یہ دیکھنے لگ جائیں، کیا میرا دل اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے؟ اللہ کو ناراض کرنے سے ڈرتا ہے؟ یا یہ کہہ کے گناہ کر لیتا ہے کہ چلو کوئی نہیں، ساری دنیا کر رہی ہے، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ آج کل تو یہ ہوا چلی ہوئی ہے نا کہ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ، سارے کر رہے ہیں تو جو کرے گا وہ ہمارے ساتھ بھی کر لے گا، ہم بھی اسی گروپ میں شامل ہو جائیں گے۔ بالکل، یعنی ایسا آرگیومنٹ ہے جو دنیا کے معاملے میں نہیں چلتا کہ سارے جیل میں جا رہے ہیں تو کہے بندہ کہ میں بھی جیل میں چلا جاؤں، جب سب جا رہے ہیں تو کیا ہو گیا اگر میں چلا گیا تو؟ نو، بندہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہر پرہیزگار بندہ اور جس کا دل صاف ہو، روزانہ صفائی کرے، جس طرح گھر کی صفائی کرتے ہیں، جس طرح برتن دھوتے ہیں، جس طرح کپڑوں کی دھلائی لگاتے ہیں نا، ڈگا ڈگ مشینیں چلتی رہتی ہیں، ہاتھ چلتے رہتے ہیں، صفائیاں صفائیاں صفائیاں، کاؤنٹر کی صفائی، مشینوں کی صفائی، گھر کی صفائی، الماریوں کی صفائی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کہا چلو کر لیا، سال گزر جانے تو، گردیں پڑتی ہیں تو پڑتی رہیں، کیڑے آ رہے ہیں تو کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، اٹھا لیں گے ایک سال کے بعد۔ کبھی کہا ہے؟ نہیں، یہ تو ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی بہت ہی گندا بندہ ہو جو کہے کہ ایک ہفتے میں بھی جو صفائی کرے، تو ہم کہتے ہیں یہ تو بڑی دل چکرے کی بات ہے، روز کیوں نہیں کرتے ہو؟ روز گرد پڑتی ہے۔ تو اسی طرح دل کے بیچ میں بھی گند، گاربیج، ڈسٹ آ جاتی ہے اور وہ بھی گندا ہو جاتا ہے۔
اس کی صفائی کا بھی دھیان کرنا ہوتا ہے روز کے روز. روز کے روز تو میں کیا کہتی ہوں ہر وقت ہی کرنا پڑتا ہے. ایک دم دل میں برائی آتی ہے, ایک دل میں گندا خیال آ جاتا ہے, تو دل کی صفائی کرنے والا لا اثم فیہ, یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف رغبت نہ ہو. یہ نہ دل کرے کہ ہائی اللہ نے اس سے کیوں روکا ہے, میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ کروں. یہ چاہت نہ ہو, نہ بغاوت کا خیال ہو کہ میں بغاوت کر دوں گی, دیکھا جائے گا جو بعد میں ہوگا, ابھی میں یہ کام کرنے لگی ہوں. نہ, اور نہ غل, نہ بغض ہو دل کے اندر, پرانی دشمنیاں چھپا کے رکھنا, گندگی کو ہولڈ کرنا, وہ نہیں کر سکتا. ولا حسد, اور نہ حسد, کیونکہ حسد ایک قسم کا اللہ تعالیٰ کو چیلنج کرنا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے دینا چاہیے تھا, آپ نے اس کو کیوں دے دیا. نعوذ باللہ. It is like challenging Allah's decision, کہ دوسرے کو وہ کیوں دی ہے چیز جو مجھے چاہیے تھی, مجھے اچھی لگ رہی ہے, مجھے ملنی چاہیے تھی, میں زیادہ ڈیزرو کرتی ہوں اس کو, اور اللہ تعالیٰ اب میرا دل چاہتا ہے کہ اس سے یہ چلا جائے, اس نعمت کو زوال آئے, یا تو اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے, یا اس سے چھنی جائے بس, اگر مجھے نہیں ملتی تو اس کے پاس بھی نہ رہے. یہ حسد ہے. اور حسد کا رزلٹ بہت گندا ہوتا ہے, بہت خراب ہوتا ہے, کیونکہ انسان انتہائی گھناؤنے کام کر لیتا ہے. حضرت یوسف کے بھائیوں کو حسد لگی تھی تو انہوں نے کیا کیا, حابیل کابیل میں حسد ہوئی تو کیا کیا, یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہوئی تو انہوں نے کیا کیا. انتہائی گھناؤنا کام ہو جاتا ہے, اور حاسد اپنے آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا دیتا ہے. تو یہ ساری چیزوں سے اپنے دل کو پاک صاف کریں, تاکہ ہمارا دل قلب سلیم کے سٹیج پہ پہنچ جائے. قلب سلیم چاہیے ہم کو. یہ پوائنٹس اپنے پاس لکھ لیں, اپنے فریج کے اوپر لگا لیں. میں نے حسد نہیں کرنی, میں نے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو چیلنج نہیں کرنا. کیونکہ ایک بات یاد رکھیں, دوسری جس کے پاس نعمت ہے نا, اس کی دا ادر سائڈ آف دا پکچر یو ڈونٹ سی. آپ اس کی نعمت کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے ٹیسٹ کو نہیں دیکھ رہے. اس نعمت کے ساتھ جو ٹیسٹ اس کو ملا ہوا ہے وہ آپ کو نہیں پتا, وہ آپ کی نگاہوں سے چھپا ہوا ہے. جیسے آپ کو کچھ نعمتیں ملی ہیں اور ان کے ساتھ ایک امتحان لگا ہوا ہے نا, ہر نعمت ایک امتحان ہوتی ہے. تو ہمیں پوری کی پوری بات نہیں پتا ہوتی, ہم سامنے دیکھ رہے ہو یہ تو اتنی سیریں کرتے ہیں, یہ تو ہر وقت باہر جاتے ہیں, یہ نہیں پتا کہ آپس میں ان کے دل نہیں جڑے. سیریں تو وہ کرتے ہیں, they are trying to make a bonding but نہیں ہو رہی. وہ چیز نہیں ہم دیکھ رہے کہ ان کے دلوں میں کتنی کھوٹ ہے, یا کتنا ایک دوسرے سے نفرت ہے. they are not enjoying their life but they are going around here and there. There might be some tests that we don't see. So جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں آپ کو دی ہیں نا, اس پہ تسلی رکھیں. اور اگر آپ کو کوئی چیز ایسی چاہیے تو دعا مانگ لیں. اللہ کے پاس کوئی تھوڑا ہے کسی چیز کی. There are so many things that Allah subhanahu wa ta'ala can give you. تو حسد نہیں کرنی, حسد نہیں کرنی, یہ بہت بہت انسان کو گرا دیتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیا دے, ایسا دل دے جو سلامت ہو اور نیکیوں کے لیے تڑپنے والا ہو. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈر کے تڑپے کہ میں نے نہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنی, اور الٹیمیٹلی کیا ہو, اس ڈرنے اور تڑپنے کی وجہ سے بچ جائے, سلامت رہ جائے, ٹھیک ٹھاک اپنی اصل حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جائے, جس حالت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا تھا, پیور. اور پیورٹی کا کیا مطلب ہے, اللہ کے سوا اور کسی کے اوپر بھروسہ نہ کرنا, اللہ کے سوا کسی سے کسی پر توکل نہ کرنا, اللہ سے بڑھ کر کسی کو نہ چاہنا. ٹھیک ہے نا, اللہ کے اوپر کسی چیز کو نہیں رکھنا, نعوذ باللہ. جیسے ہوتا ہے نا, آپ قرآن کیا کرتے ہیں, آپ قرآن کے اوپر کچھ چیز نہیں رکھتے, قرآن کے اوپر صرف قرآن ہی رکھا جائے گا. اگر مصحف ہے تو اس کے اوپر ترجمے والا قرآن بھی نہیں رکھتے, ہم قاعدہ بھی نہیں رکھتے. جس طریقے سے ہم قرآن کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں, اسی طرح ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سب سے اوپر ہے, نہ کسی کی محبت اس سے اوپر جائے گی, اور نہ میری پسند اللہ کی پسند کے اوپر جائے گی. سب چیزیں نیچے رہیں گی, اور اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے. تب ہمارا دل
قلب سلیم بنے گا. وَلِسَانًا صَادِقًا، اور سچی زبان کا سوال کرتی ہوں کہ سچ بولے ہر حال میں، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے. اتنا سچ بولیں کہ اللہ کی کتاب میں ہم لکھے جائیں کہ ہم سچ بولنے والے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت ضروری بات ہے. کیوں؟ کیونکہ آج کل جھوٹ بہت عام ہے، بہت عام ہے. کوئی جھوٹ کو کوئی برا نہیں سمجھتا. سبحان اللہ. عجیب سی ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ اس چیز کو برائی کو برائی تو سمجھے نا. ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے تو پھر اس کی اصلاح ہی نہیں ہوتی. جھوٹ بری چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. شروع میں ہی آ گیا قرآن کے بیچ میں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے بوجہ اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی بننے سے پہلے صادق اور امین مشہور تھے. اور صحابہ سچ بولنے میں ایسے تھے کہ آپ دیکھیں غزوہ تبوک پہ جب وہ صحابی جو تھے وہ نہیں گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ مجھے باتیں تو بہت کرنی آتی ہیں لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سامنے جا کے جھوٹ نہیں بولوں گا. سارے منافقین جھوٹ بول رہے تھے. انہوں نے کہا میں نہیں جھوٹ بولوں گا کیونکہ میں نے جھوٹ بولا بھی تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو میں کیوں جھوٹ بولوں. تو انہوں نے جا کے سچ بول دیا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف کیا. حالانکہ کتنی بڑی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے. وہ کسی عذر کے بغیر ہر چیز موجود تھی ان کے پاس لیکن وہ پیچھے رہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر بھی ان کو معاف کیا اس سچ کی وجہ سے. تو سچ جو ہے نا اس کی قدر کرنی چاہیے. دعا کریں کہ اللہ میری زبان سے نکلے تو بس سچ، اور نوٹ کرنا شروع کر دیں کہ اس جگہ پر آپ نے جھوٹ بولا ہے، کہاں پر غلط بیانی کی ہے. اگر آپ ایک ڈائری میں لکھیں گے نا یہ موقع آیا تو میرے منہ سے غلط بیانی نکلی، یہ موقع آیا تو پھر آپ ان موقعوں کے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول کریں گی. خاموش رہیں یا پھر سچ بولیں، خاموش رہیں یا پھر سچ بولیں. وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، اور میں اس چیز کا سوال ہر اس بھلائی کا سوال کرتی ہوں جسے تو جانتا ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اور ہر اس برائی سے پناہ چاہتی ہوں جو تیرے علم میں ہے. یعنی آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کون کون سی اچھی چیز ہو سکتی ہے. میں ان ساری اچھی چیزوں کا سوال آپ سے کر رہی ہوں اور آپ کو پتہ ہے کہ کیا کیا برائی ہے اور میں ہر اس برائی سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، اور میں تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش چاہتی ہوں. لِمَا تَعْلَمُ، جو آپ جانتے ہیں. إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، بے شک آپ تو غیب کا علم رکھنے والے ہیں، بہت زیادہ علم رکھنے والے ہیں. بہت ہی پیاری دعا ہے. یہ سب دعائیں جو ہے نا دعائیں ایپ میں بھی ہیں. اور جیسے یہ وقت آتا ہے نا جمعے کا عصر سے مغرب تک کا دعاؤں کی قبولیت کا، تو میں پتہ کیا کرتی ہوں، میں دعائیں ایپ کھول لیتی ہوں اور پھر مجھے اس میں سے دیکھتی ہوں اولاد کے لیے دعا کر لیتی ہوں، پھر رزق کے لیے دعا کر لیتی ہوں، پھر اور جتنی مجھے پتہ ہے کہ میں اس کو کلک کر دیتی ہوں وہ چیز جو ٹائٹل چاہیے اور اس کے انڈر ساری دعائیں آ جاتی ہیں. اچھے خاتمے کی دعا ہوتی ہے، سب چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ایمان میں اضافے کی دعائیں. تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں اللہ کی تسبیح، اللہ تعالیٰ کی تکبیر، اس کے بعد ساری دعائیں، یہ ساری دعائیں اس کے بیچ میں ہیں. پھر ہے زبان کی شر سے پناہ مانگنا. اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں. من شر سمعی، اپنی کان کے شر سے، کہ میں کوئی ایسی بات سنوں جو مجھے تو بھلی لگ رہی ہو لیکن آپ کی نظر میں وہ بہت بری ہو، وہ شر ہو، وہ دنیا اور آخرت میں مجھے نقصان پہنچانے والی ہو. دیکھیں کانوں سے لوگ کیا کیا چیزیں نہیں سنتے، کیا کیا باتیں نہیں سنتے، کون کون سے گانے نہیں سنتے، ڈرامے، فلمیں، جھوٹی کہانیاں سن سن کے اپنے جذبات کو استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے. اور وہ من شر بصری، اور اپنے نگاہ کے شر سے، اپنی آنکھ کے شر سے. آپ کو پتہ نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آنکھ کا بھی زنا ہوتا ہے، کان کا بھی زنا ہوتا ہے. یعنی انسان کوئی ایسی چیزیں سنتا ہے جو زنا کے درجے کی ہوتی ہیں.
یعنی ایک فحش چیز ہے نا، فحش چیزیں سننا، فحش چیزیں دیکھنا. ومن شر لسانی، اور سبحان اللہ کہ جو بندہ بری بات سنتا ہے اور بری بات دیکھتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ اس کی زبان بری بات کہے نہ. وہ چیزیں زبان پر آ جاتی ہیں، وہ زبان پر اثر کرتی ہیں. ومن شر لسانی، اور میں اپنی زبان کے شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں. ومن شر قلبی، سبحان اللہ، یا اللہ کس قدر خوبصورت دعا ہے. یہ چیزیں جو سنتا ہے، دیکھتا ہے اور بولتا ہے، تو دل کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ دل کے اوپر اثر ہے. یہ کھڑکیاں ہوتی ہیں، یہ کان اور یہ آنکھیں جو ہے نا، یہ کھڑکیاں ہیں ہدایت کی اور یا پھر شر کی. ان کے ذریعے سے شر اندر چلا جاتا ہے اور افیکٹ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ اثر کس کے اوپر ہوتا ہے؟ دل کے اوپر. دل گندا ہو جاتا ہے اس شر کی وجہ سے. ومن شر قلبی، اور اپنے دل کے شر سے. اور الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں کس پر اثر کرتی ہیں؟ ومن شر منی، اور اپنے مادہ منویہ کے شر سے، یعنی وہ شہوت پیدا کر دیتی ہیں چیزیں اور انسان کو شہوت پر آمادہ کرتی ہیں، گندا کام کروا دیتی ہیں. سبحان اللہ. یہ کبھی یہ بندہ سوچے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دیتی ہو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک جو تمہارے دانتوں کے درمیان ہے اور ایک جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے. یعنی زبان اور فرج کو ایک جگہ پر رکھا تھا کہ اگر یہ دونوں چیزیں اتنی ڈینجرس ہیں اور ایک جیسی ڈینجرس ہیں، زبان کے ذریعے سے وہ کام ہو سکتا ہے جو فرج کے گناہ کے برابر ہو جائے گا. تو اس لیے بہت زیادہ غور فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زبانیں کیا بول رہی ہیں، ہمارے دل کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے کان کیا سن رہے ہیں، ہم دیکھ سن بول محسوس کیا کر رہے ہیں. کیونکہ وہ ساری چیزیں اب آپ دیکھیں اتنی خرابی ہو گئی ہے، اتنی خرابی. میں سوچتی ہوں یا اللہ اتنا زیادہ فحش عام ہو گیا، کسی بندے سے کوئی محفوظ نہیں ہے، گھروں کے اندر بھائیوں سے بہنیں محفوظ نہیں رہ گئی. حالانکہ یہ بات تو ہمارے محرم رشتے جو تھے وہ تو یعنی ایسے ہیں کہ ہم بے فکر بے پرواہ اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو پروٹیکشن دی ہے ہماری محرم کے ذریعے سے. یہ تو سکھ عورت نے یہ کہا تھا کہ تم تو بہت شہزادیاں ہو کہ تم اپنے گھر میں محفوظ ہوتی ہو، ہم تو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں سے محفوظ نہیں. لیکن نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ ڈرامے اور یہ فلمیں اس قدر ہر گھر کے اندر گھس گئے ہیں اور اتنے غلط آئیڈیاز دیتے ہیں. یہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ استاذہ نے کہا کہ غلط آئیڈیاز نہ دو، تو اتنے غلط آئیڈیاز دیتے ہیں، اتنی شک والی باتیں دلوں کے اندر ڈالتے ہیں، اتنے گندے افیئرز کے بارے میں آئیڈیا دے دیتے ہیں لوگوں کو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کہ اب معاشرے کے اندر برائی پھیل چکی ہے اور لوگوں کے اندر شادیاں بہت مشکل ہو گئی ہیں. نکاح بڑا ایک مہنگا چیز ہو گئی ہے اور مشکل چیز ہو گئی ہے. کوئی ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتا جب تک کہ وہ پرفیکٹ ہونے کی کوشش نہ کرے. اور چونکہ شادیاں اور نکاح جو ہیں وہ مشکل ہو گئے ہیں تو شہوت جو ہے وہ اس نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا. ڈرامے فلمیں دیکھ کر آئیڈیاز بہت ساری ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر، ٹیلی فون کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، اور پھر ہر جگہ پر یہ چیز پھیلی ہوئی ہے. لیکن یہ شر کہاں سے آ رہا ہے؟ سننے سے، دیکھنے سے، اور پھر بولنے سے، اور پھر دل کی برائی. دل گندا ہو جاتا ہے، دل غلط سوچیں سوچنے لگ جاتا ہے. سمجھے کہ جس ملک کا بادشاہ ہی کرپٹ ہو جائے تو پھر اس کی عوام کیا کرے گی؟ تو دل جو ہوتا ہے وہ ہماری جسم کا بادشاہ ہے، اس کو کرپٹ نہیں ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو پورا جسم خراب. تو اپنے دل کی حفاظت کرنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یہ دعائیں ہمارے لیے بہت کرامتیں
ہر وقت مانگنے کے لیے. اور یہ جو دعا ہے نا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یہ بھی آج کل کے دور میں بہت ضروری پڑھنی چاہیے کہ حق ہم کو حق ہی نظر آئے. ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ وہ اینک لگا دے جو حقیقت دیکھ رہی ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ آپ جو لوگ اینک پہنتے ہیں نا، اگر ان کو کوئی گلاس دے رہا ہو تو ان کو بغیر اینک کے گلاس میں کچھ خرابی نہیں نظر آتا. وہ پانی پینے لگتے ہیں تو کہتے ہیں ٹھہرو میں ذرا اینک لگا لوں. اینک لگاتے تو کہتے ہیں استغفر اللہ تک گندا گلاس. نو، ایک دم گندگی نظر آ جاتی ہے جب اینک لگتی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا خرابی ہے گلاس کے اندر. نہیں نہیں، یہ پانی میں نے نہیں پینا، گلاس بہت گندا ہے. تو اسی طرح ہم گندی چیزوں کو جو معاشرے میں پھیل رہی ہوتی ہیں، ہم بولتے ہیں کیا برائی ہے جی، کیا برائی ہے، کیا ڈرامے میں برائی ہے، کیا فلم میں برائی ہے، کیا ایڈز میں برائی ہے. پورے پورے دن ایڈز چلتے ہیں گھروں کے اندر، ان کے بیچ میں کیا کیا میسیجز چل رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے، اور بڑوں کے دل اور کان کیا کیا سن لیتے ہیں. تو ہمیں برائی نظر ہی نہیں آتی جب تک کہ قرآن اور حدیث کی اینک نہ لگ جائے ہمارے دلوں کو. قرآن اور حدیث کی اینک لگ جاتی ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور اللہ کے احکامات کی روشنی میں ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو ہم کو ان کی گندگی نظر آتی ہے اور ان کی حقیقت نظر آتی ہے. یہ اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے. اور پھر یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ او جی آپ کو ہر ایک چیز میں کیڑے نظر آتے ہیں، تو اگر کیڑے ہیں کسی چیز میں تو نظر آ رہے ہیں نا، اگر نہیں ہوں گے تو نہیں نظر آئیں گے. تو جو گندگی ہے اس کو گندا کہنے، اب وہ برائی بن گئی ہے. اگر آپ کسی گندگی کی چیز کو گندا کہہ رہے ہیں تو لوگ آپ اس کو برائی سمجھتے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے. مسلمان تو مسلمان کا آئینہ ہوتا ہے، وہ اس کو سچ بتاتا ہے کہ یہ چیز خراب ہے تمہارے اندر، اس کو درست کر لو، اس کی بہتری کر لو، اس سے بچ جاؤ. اور دوسرا جو مسلمان ہوتا ہے وہ اس سنسیریٹی کو محسوس کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ اس کے دل میں میرے لیے کتنی ہمدردی ہے کہ یہ میری اصلاح کر رہا ہے، مجھے تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، مجھے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اس نے مجھے میری برائی کے اوپر مطلع کیا. سبحان اللہ. تو جب تک یہ ایٹیچیوڈ نہیں نہ ہوگا ہمارا کہ ہم بھلائی کو اپنی حق میں بھلائی سمجھے کہ اس نے مجھے مرنے سے پہلے یہ بات بتا دی ہے، شکر ہے کہ میں اپنی اصلاح کر سکتی ہوں، تو تب ہمارے اندر جو ہے نا بھلائیاں عام ہو جائیں گی. لوگوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ دوسرے کی برائی کو مینشن کر سکتے ہیں کہ بھائی اس کو درست کر لو. جب کسی نے آپ کو آپ کی برائی بتائی اور آپ نے اس کو ایک دم ڈانٹ ڈپٹ دیا اور آپ نے کہا کہ ہاؤ ڈیئر یو مائنڈ یور اون بزنس، تو اس کو حوصلہ نہیں ہوگا کہ وہ کل کسی دوسرے کو اصلاح کر سکے. لیکن جب آپ دوسرے کو انکریج کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ جزاکم اللہ خیر کہ آپ نے میری اصلاح کی، میری درستگی کی، اللہ آپ کا بھلا کرے، تو اس کو انکریجمنٹ مل جاتی ہے کہ اچھا یہ کام اچھا ہے، یہ کام آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے، اور میں اپنی بھلائی والے کام کروں گی، دوسروں کی بھلائی کے کام کروں گی. حوصلہ مل جاتا ہے اور اس طرح یہ ریپل افیکٹ ہوتا ہے اور پوری معاشرے میں یہ چیز پھیل جاتی ہے. تو یہ جو ایج پر ہر وقت ہم ہے نا ایج پر رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں کوئی بات کہے تو ہم اس کے اگلے پچھلے حساب برابر کر دیں، وہ والا ایٹیچیوڈ ختم ہو جاتا ہے اور ہم ایک دوسرے کی بھلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک، چلے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم یہ دعائیں مانگیں. بہت پیاری دعا ہے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگر آپ میں سے کسی نے کوئی بات بتانی ہے، شیئر کرنی ہے تو بسم اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ابھی ٹائم ہے ہمارا سسٹر ہمارا ابھی تھوڑا سا ٹائم ہے. جی سسٹر سبیہ جی بات جی کیجیے جی آپ. جی جی آپ نے یہ جو دعا ہمیں پہلے بتائی ہے نا، اسالو کا شکر نعمتی کا و حسن عبادتی کا اور اسالو کا قلبا سلیما، تو میرے ذہن میں ایک دو باتیں آ رہی تھیں اس کے متعلق کہ حسن عبادت میں خوبصورتی جو ہے وہ اللہ کو جانے بغیر نہیں آ سکتی. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے ہیں لیکن ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں ہم سمجھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات پہ غور و فکر کرنے سے اور اس کی نعمتوں پہ
जो उसने हमें नेमतें अता फरमाई, जब हम इन पे बहुत गौर व फिक्र करते हैं तो फिर हमारी मोहब्बत अल्लाह ताला से बढ़ती है और हमारी उसकी बड़ाई का की अजमत का एहसास होता है, तो हमारे अंदर आजिज़ी भी आती है। और दूसरी चीज जो कल्ब सलीम है, वो मुझे ये था कि अल्लाह ताला ने हमें कल्ब सलीम पे, हर बच्चा जो है फितरत पे पैदा होता है, कल्ब सलीम के साथ पैदा होता है, उसका दिल बिल्कुल साफ शफाफ होता है। लेकिन कौन सी चीजें हैं जो कल्ब सलीम को कल्ब सलीम नहीं रहने देती? वो शिर्क है और कुफर है और गुनाह है। यानी जब हम गुनाह करते हैं तो फिर हमें नेकी और बुराई की पहचान खत्म हो जाती है, फिर हमारा दिल कल्ब सलीम नहीं रहता। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीकुम, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। जी, किसने सवाल पूछना था? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा है। जी, मैंने पूछना ये था कि जिस तरह मेरे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं और मैं चाहती हूँ कि वो जमात से नमाज पढ़ने जाएं। वैसे जब कोविड से पहले तो जाया करते थे, लेकिन ये कोविड जब 2 साल हो गए तो वो एकदम से जो गैप आ गया, तो मैं इतनी ज्यादा दुआएं करती हूँ रब्बी जअलनी मुकीम सलात वाली। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्यों मेरी, यानी कि नमाजों में या मेरी क्या दुआओं में असर नहीं है, कि मेरी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? मेरे बच्चे क्यों नहीं नमाजों के लिए पाबंद होते कि जमात से पढ़ने जाए? मुझे इस चीज का दुख होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, दुख तो होता है क्योंकि बहुत बड़ा सवाब और अजर उनसे जाता है। लेकिन मेरी प्यारी, आपके ऊपर दुआ करना है और कोशिश करना है, और हिदायत जो है ना वो अल्लाह ताला देता है, ठीक है ना। और इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह आपने उनके दिल के अंदर डाला हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको वापस लेकर आएगा और वो जरूर पढ़ेंगे। इसके बारे में मैं आपको एक सुनाती हूँ। कभी भी ना अल्लाह ताला के बारे में ये नहीं गुमान करना चाहिए भाई अल्लाह ताला ने मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी। जिस तरह आप अला यालमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर, वो ही नहीं जानेगा जिसने आपको पैदा किया। आप माँ होकर अब अपने बच्चों की हर आदत को पहचानते हैं, तो अल्लाह ताला ने आपके आंसू नहीं देखे, आपकी बात नहीं सुनी? अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक चीज अल्लाह ताला देख रहे हैं और सुन रहे हैं, और आपकी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल करते हैं। लेकिन हर दुआ की कबूलियत का एक वक्त होता है, उसका इंतजार करना चाहिए। दूसरा ये कि एक हमारी फ्रेंड थी, तो वो एक दफा हमको बता रही कि मेरे अब्बू जो थे वो मस्जिद की नमाज नहीं छोड़ते थे, और मेरे भाई मस्जिद नहीं जाते थे। तो अब्बू क्या करते थे, उनके दरवाजे के बाहर खड़े होके और सुबह फजर में खटखटाते थे और कहते थे नमाज का टाइम हो गया चलो। तो मेरे भाई क्या करते थे, ये बताने के लिए कि अब्बू को कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, वो लेटे लेटे ही करते थे अल्लाहू अकबर। अब बहनों को ये बात पता थी कि भाई पढ़ते भी कोई नहीं, लेकिन नकली आवाज निकाल देते अंदर से। और आपको पता है अब्बू क्या करते थे? अब्बू मस्जिद चले जाते थे। जस्ट इमेजिन, क्या बाप को नहीं पता? बाप को नहीं ये बात समझ आ रही कि बच्चा अभी उठा नहीं और अल्लाह अकबर कह रहा है, वो आवाज कोई नहीं आई वॉशरूम की, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ही केप्ट ऑन डूइंग दैट ऑल हिज लाइफ। एंड गेस व्हाट, वो बताती है कि मेरे अब्बू फौत हो गए, लेकिन मेरे भाई एक नमाज भी मस्जिद की नहीं छोड़ते, एक नमाज भी नहीं, हर नमाज जमात में पढ़ते हैं। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट, यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला। आपकी नेकी भी लिखी जा रही है, आपकी तड़प भी अल्लाह ताला देख रहे हैं, और आपकी कोशिश भी देख रहे हैं। आप उनके साथ जाना शुरू कर दें, आप उनसे कहें चलो मैं भी चलती हूँ, आप भी चलो, और इंशाल्लाह वो दिन आ जाएगा। ऐसे कभी भी बदगुमानी नहीं करनी अल्लाह ताला के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जरूर आपकी कोशिशों को पूरा करेगा। वो होता है ना, जैसे पौधा होता है ना मेरी प्यारी साइमा, पौधा, जी तो जब आप बीज डालते हैं ना, तो फिर आप ये नहीं करते कि हाथ अंदर डाल के कहीं हे बीज निकलते हो कि नहीं निकलते हो, निकल क्यों नहीं रही हो, जल्दी निकलो। आप ये तो नहीं करते, आप पानी जी देते रहते हैं, आप पानी देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसका इंतजार करते हैं, वो कोम्पल निकलती है, आप उसको फिर भी खींचते नहीं है कि जल्दी से बड़े क्यों नहीं होते हो मेरे सामने। आप पेशेंस के साथ इंतजार करते हैं, और फिर वो एक बड़ा पौधा, फलदार पौधा बन जाता है। वो तो ये कहते हैं कि जो है ना, हम घर पे सब नमाजें पढ़ते हैं ना, आप जमात के लिए हमें क्यों इंसिस्ट करती हैं कि जमात से पढ़ने जाओ? तो मैं उनसे ये कहती हूँ कि जब मस्जिद करीब है, अल्लाह ने आपको सारी फैसिलिटी दी है, तो ये जरूरी है आप पे कि मस्जिद में जाके आप नमाज पढ़ो। आप ही उनको अजर तो बताएं कि नमाज का क्या है। इधर आप एक पढ़े, उधर आपको 27 टाइम्स मिल जाएगी, और उसको 10 जी से मल्टीप्लाई करो, और आप उनको अजर और सवाब बताएं, ये ना बताएं। देखिए, गिल्ट ट्रिप नहीं देना। गिल्ट ट्रिप अच्छा। जब देते हैं ना, तो फिर बच्चे अकड़ जाते हैं और गुस्सा करते हैं,
اور ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ آپ گلٹ دیں ان کو، بلکہ آپ ان کو اجر بتائیں اور آپ بتاتی رہیں اور ان کو پڑھنے دیں نماز. ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ آپ کی سختی کی وجہ سے وہ جو نمازیں پڑھ رہے ہیں اس سے بھی بددل ہو جائیں. جی آپ ان سے کہیں جب وہ نماز پڑھے نا آپ ان کا ماتھا چومیں، آپ کہیں شاباش میرے بچوں، اللہ تعالیٰ تمہیں نماز پر قائم رکھے اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ راستہ آسان کرے جس میں تمہیں تمہارا اجر اس سے بھی زیادہ بڑھ جائے. آپ ان کی نماز پہ ان کو شاباشی دیں، ان کو پیار کریں اور پھر ان کو انکریج کریں کہ چلو آؤ ہم سب مل کر آ جاتے ہیں، ایک نماز سے شروع کرتے ہیں، ایک نماز ہم سب جا کے مسجد پڑھ کر آتے ہیں. اور اگر آپ کے جانے کا نہیں تو ایک نماز کے لیے انکریج کریں، چلو تو ایک تو چلے جاؤ نا، جاری نمازوں میں بھیجیں. اگر وہ نہیں جاتے تو بھی آپ پیار کرتی رہیں، دعا کرتی رہیں، ان کے سامنے دعا کریں، ان کا ماتھا چوم کے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کے لیے آسانیاں کرے اور ان کو زیادہ اجر والی چیز پہ لے کے جائے تاکہ ان کی زندگیاں بھی آسان ہوں، آگے بھی آسان ہوں. آپ بس کہتی رہیں جو آپ کا کام ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کا مکلف بنایا آپ وہ کام کریں، لیکن گلٹ ٹرپ نہیں دینا، رونا نہیں، غصہ نہیں کرنا ان کے سامنے کہ وہ بددل ہو جائیں اس نماز سے بھی کہ جو وہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ. بارک بارک اللہ فیکم. چلیں جی، اب ہم کو دیر ہو گئی ہے، مقدس میں بھی جانا ہوتا ہے. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، ہمیں قلب سلیم عطا فرمائے، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے اور بہترین عبادت کی توفیق دے. آمین آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.